وہ امریکی ای میل جس نے سماجی کارکن کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ سارم برنی جس پر بچوں کی اسمگلنگ کا الزام ہے۔ شیر خوار بچے، ماؤں کے لال جن میں بچیاں بھی شامل ہیں، ان کو نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر ممالک میں اسمگل کیا جاتا رہا۔ مسز سارم کیا خود ایک عورت نہیں ہے؟ کیا خود ایک ماں نہیں ہے جو اس تکلیف اور اس درد کو محسوس کر سکے؟ ایک گھنونا کھیل کھیلا جاتا رہا، غریبوں کے، لاچار بے بس لوگوں کے بچوں کو زبردستی ان سے چھین کر چند پیسوں کے عوض۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل، میں ثنا نقوی۔ سارم برنی جس پر بچوں کی اسمگلنگ کا الزام ہے، وہ امریکی ای میل جس نے سماجی کارکن کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے اس سماجی کارکن کی اصلیت ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی۔ کراچی کی ایک مقامی عدالت نے سماجی کارکن سارم برنی کے خلاف بچوں کی امریکہ اسمگلنگ کے مقدمے میں درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ سوچئے، شیر خوار بچے، ماؤں کے لال جن میں بچیاں بھی شامل ہیں، ان کو نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر ممالک میں اسمگل کیا جاتا رہا اس سارم برنی کے ہاتھوں۔ ایک سارم برنی، اس کی اہلیہ اس گھنونے کھیل میں ملوث۔ سوچئے، کیا سارم برنی کی بیوی مسز سارم کیا خود ایک عورت نہیں ہے؟ کیا خود ایک ماں نہیں ہے جو اس تکلیف اور اس درد کو محسوس کر سکے؟ کس طرح دیگر خواتین کے ساتھ مل کے ایک گھنونا کھیل کھیلا جاتا رہا، غریبوں کے، لاچار بے بس لوگوں کے بچوں کو زبردستی ان سے چھین کر چند پیسوں کے عوض۔ یعنی کہ کچھ ماں باپ تو یہ تک کلیم کر رہے ہیں کہ شاید 20 یا 25 ہزار دے کے ہم سے ہمارے بچے لے لیے گئے اور ہم سے کہا گیا کہ ان بچوں کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا۔ اور جب عدالت میں کیس پہنچا تو سارم برنی کے وکیل نے، آپ جانتے ہیں کیا منطق پیش کی؟ کہ یہ بچے یتیم تھے، لاوارث تھے، ہمیں کہیں سے کچرے میں گرے پڑے ملے اور ہم نے ان کے بہتر فیوچر کے لیے ان کو امریکہ اور دیگر ممالک میں اسمگل کرنا چاہا، اور کتنوں کو تو کر دیا۔ کون دھیان رکھے گا، کون سوچے گا، کون دیکھے گا کہ ان معصوم بچوں کے ساتھ امریکہ میں کیا ہونے والا ہے؟ ان معصوم بچیوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اسمگل ہونے والے بچوں میں زیادہ تر بچیاں شامل ہیں، 19 کے قریب جن کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ سارم برنی کے خلاف امریکی سفارت خانے کی ایک ای میل کے بعد FIA نے کارروائی شروع کی ہے۔ سوچئے کہ پاکستان میں کب سے یہ گھنونا کھیل کھیلا جاتا رہا تھا، اور FIA نے بڑی زحمت کے بعد کہ جناب چونکہ امریکہ اس میں انوالو ہو چکا ہے، امریکہ نے ہمیں لکھ بھیجا ہے کہ آپ کے ملک سے لوگ بچے یہاں پر اسمگل کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان میں تو کسی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ اس گھنونے دھندے کے اصل حقائق بھی سامنے رکھے، خود سوچنے کی کوشش کرے کہ آخر یہ سارم برنی جو بڑا اثر و رسوخ والا شخص ہے، آخر کرتا کیا پھر رہا ہے۔ FIA نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں 6 جون کو امریکہ سے وطن واپسی پر کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کیا۔ آپ کو یاد ہوگا سارم برنی کا وکٹری کا نشان، جب عدالت میں وہ پیش ہو رہے تھے اور پولیس کا عملہ ان کے ساتھ تھا تو بڑے کانفیڈنٹ اور مسکرا کے، چہرے پہ مسکراہٹ اور ایسے وکٹری کا نشان، کیا پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں اس طرح ڈھٹائی کے ساتھ آپ نہ صرف کرپشن اور انلیگل اسمگلنگ کا کام کریں گے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے قانون کے اوپر ایک دھبا، ایک تماچا تھا جو تمام پاکستانیوں کے لیے تھا، ایک سوچ، ایک لمحہ فکریہ کہ پاکستان میں کسی کو دور دور تک خبر نہیں ہوئی، غریب تھانے میں جا کے، پولیس اسٹیشن میں جا کے کس کو رپورٹ درج کراتا، کہاں FIR کٹواتا کہ میرے بچے کے ساتھ سارم برنی صاحب کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر اثر و رسوخ والے شخص، تمام پولیس والوں کے ساتھ بھی انہوں نے گھپلا کیا ہوگا، کون سنے گا غریب کی فریاد۔ جمعرات کو کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت نے ملزم سارم برنی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ کم از کم مجھے تو بڑی دلی خوشی ہوئی کہ سارم برنی کو انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اس سے قبل بھی اس کی ضمانت کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں۔ کراچی شہر کی رہائشی افشین ان ماؤں میں سے شامل ہے جس کی اپنی اولاد کو سارم برنی نے خود اپنے ہاتھوں سے بیرون ملک اسمگل کیا۔ اب وہ کیا بتا رہی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ افشین جس کا فرضی نام، یہ افشین وہ خود اپنا فرضی نام بتا رہی ہے، ظاہر ہے کورٹ کچہری کے چکر سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کھل کر سامنے نہیں آنا چاہ رہی۔ اب اس کیس کے حوالے سے وہ یہ کہتی ہے
کہ معاشی حالات کی وجہ سے اپنی ایک نومولود بیٹی میٹرنیٹی ہوم کے ذریعے فروخت کرنے کی کوشش کی تھی. یہ افشین وہ عورت ایک ماں خود بتا رہی ہے. جب ہم سے FIA نے رابطہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری بچی تو امریکہ پہنچ چکی ہے. سوچیں کہ بچی کو اس کی ماں سے کیا کہہ کے جدا کیا گیا کہ اس کو ہم یہیں پہ بہتر پرورش اس کی یہیں پہ کریں گے, اس کو یہیں پہ رکھیں گے, شیلٹر ہوم میں رکھیں گے. اور اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی بچی کو کب, کیسے اور کس کے حوالے کر دیا گیا امریکہ میں. لیکن پھر یہ بچی سارم برنی کے پاس کیسے پہنچی اور وہاں سے امریکہ تک کیسے پہنچی, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور پورا معاملہ تب کھلا جب ایک ای میل امریکہ کی طرف سے امریکی سفارت خانے کی طرف سے موصول ہوئی اور FIA الرٹ ہوا. اور اس ای میل میں امریکی سفارت خانے نے FIA کی توجہ پاکستانی نژاد امریکنز کی غیر قانونی طور پر بچے گود لینے کے بڑھتے ہوئے مبینہ واقعات کی جانب دلوائی. اس ای میل میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ مبینہ طور پر سارم برنی ٹرسٹ نامی NGO کے ذریعے بچوں کو گود لیا جا رہا ہے. اور جب امریکی سفارت خانے کو ایک ہی تنظیم سے 2 سال کے دوران بچے گود لینے میں معاونت سے متعلق 18 ایسے کیسز موصول ہوئے نا, تو ان کا شک یقین میں بدل گیا. اس کے ساتھ ہی امریکی سفارت خانے کی جانب سے 3 بچیوں کی نشاندہی بھی کی گئی جن کے نام تبدیل کیے گئے تھے اور انہیں یتیم ظاہر کیا گیا تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سچ نہیں تھا. سوچئے کہ پوری دنیا میں کیا نام روشن کیا گیا ہے ہمارے فلاحی ادارے سارم برنی صاحب کی طرف سے. ٹرسٹ, بڑے بڑے پوسٹرز ہیں. کراچی جانے کا آپ کا اتفاق ہو نا تو آپ کو اندازہ ہوگا, آپ دیکھ پائیں گے, یا جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ سارم برنی ٹرسٹ کے بڑے بڑے بینرز, پوسٹرز, سارم برنی کی بڑی بڑی تصویریں, شکلیں نہ صرف روڈز پر موجود ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کے باہر موجود ہیں. اور سارم برنی کو لوگ مسیحا سمجھ کے ان کی عزت کرتے تھے. سوچئے اس مسیحا نے کیا کیا, انسانیت کو شرمسار کیا. امریکی سفارت خانے کے ادارے اوورسیز کرمنل ڈپارٹمنٹ نے ابتدائی انکوائری کے بعد سفارت خانے کو مطلع کیا, جس کے بعد FIA کو خط لکھا گیا. FIA کی تفتیش کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ صرف بچوں کے والدین ہوتے ہوئے انہیں یتیم ظاہر کیا گیا بلکہ ان کے نام بھی تبدیل کیے گئے. کسی سے بچہ لیا, پورے کا پورا ایک گینگ تھا, خواتین اس میں ملوث تھیں اور وہ خواتین لوگوں کے گھر جاتی تھیں, ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتی تھیں, ناجائز فائدہ اٹھا کے ان کو کہتی تھی یہ بچے ہمیں دے دو, ہم بچوں کی بہترین پرورش کریں گے, ہمارا تو بہت بڑا نام ہے علاقے میں, پورے شہر میں, پوری دنیا میں جانتی ہے کہ ہم فلاحی کام کرتے ہیں, ہم تو یتیم, بے سہارا, غریب بچوں کی پرورش کرتے ہیں, انہیں کھانا دیتے ہیں, انہیں پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ اس سب کے پیچھے کیا کالا گندا دھندا کرتے ہیں. اور بچیاں ان سے لیتے تھے اور بچیاں ان سے لینے کے بعد کہتے تھے کہ ہمارے پاس محفوظ ہیں, اور بچیوں کا اللیگل ڈیٹا کہ بچیاں یتیم ہیں, بچوں کے ماں باپ نہیں ہے, والدین کوئی نہیں ہے, بچیوں کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, اور بچیوں کو امریکہ اسمگل کرتے تھے. کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امریکہ سے واپسی پر جب سارم برنی کو گرفتار کیا گیا تو ہی واز شاک کہ آخر یہ حقائق کھل کے پوری دنیا کے سامنے کیسے آ گئے, امریکہ کو کیسے پتہ چل گیا. کیونکہ میں تو بہت شاطر انسان تھا, میں تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا تھا, اور 19 بچیوں کو تو میں کتنے عرصے سے اسمگل کر رہا تھا. لیکن یہ اچانک کیا ہوا کہ FIA ایسی حرکت میں آئی. اور میں دل سے کہہ سکتی ہوں یہ بات, میں آپ کو فور شور یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر کسی نے یہ معاملہ اٹھایا ہوتا یا کسی نے الزام لگایا ہوتا یا FIR درج ہوئی ہوتی تو کوئی فرق نہ پڑتا. سارم برنی اسی طرح اپنا کام جاری رکھتا اور کسی کے ماتھے پہ جوں تک نہ رینگتی. یہ معاملہ جب امریکہ نے اٹھایا تب لوگوں کے ہوش اور عقل ٹھکانے آئی, اور اب کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سارم برنی کو جتنا مرضی اثر و رسوخ ہو, جتنے مرضی لوگ اسے سپورٹ کرتے ہوں, لیکن اب چونکہ امریکہ نے معاملہ اٹھایا نا تو سارم برنی جیل کی سلاخوں میں آنے والے کچھ سال تک تو نظر آ رہے ہیں. بعد میں کیا ہوگا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ انصاف کنہیں ملتا ہے. غریب کے لیے اس ملک میں انصاف ہے ہی نہیں ہے. اس پورے معاملے کے سامنے آنے پر سارم برنی پر اب جھوٹ بولنے, دستاویزات میں رد و بدل کرنے, فیملی کورٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کے سامنے سچ چھپانے کے الزامات لگے ہیں. سارم برنی کا موقف جاننے کے لیے جب ان کے وکیل سے ہم نے اس بارے میں سوال کیے نا تو انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے وہ صرف سازش کے تحت کیا جاتا. سارم برنی صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں, اور سارم برنی صاحب نے فلاح کے لیے کام کیا ہے, غریبوں کے لیے ہمدردی کی ہے, اور یہ تو جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ منظم مہم کے تحت ہو رہا ہے. اور جو کچھ کر رہے ہیں یہ جناب سماجی کام کے آتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں سارم برنی کے کام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوچئے ڈھٹائی کی انتہا. اس کیس کے سامنے آنے کے بعد پاکستان میں گود لینے کے قوانین کے علاوہ اس کیس سے متعلق بھی متعدد سوالات سامنے آئے ہیں جن کا ہم نے اس تحریر میں تفصیل سے جواب دینے کی کوشش کی ہے. والدین نے اپنے بچے سارم برنی ٹرسٹ کو کیوں دیے؟ پہلا سوال تو یہ کہ یہ بچے سارم برنی ٹرسٹ تک آخر کیسے پہنچے؟ جب ایک 10 دن کی بچی کو ایک بے اولاد والدین کو بیچا گیا تو پھر آخر یہ معاملہ کیسے طے پایا؟
FIA کو تفتیش سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سارم برنی کو بچے فروخت کرنے یا ان تک بچے پہنچانے والے افراد 3 کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایک وہ جن کی اولاد بغیر شادی کے ہوئی ہو، دوسرے وہ جن بچوں کو مہنگائی کی وجہ سے نہیں پال پاتے ہوں، اور تیسرے وہ بچے جنہوں نے طلاق کے بعد کچھ عرصے کے بعد بچے کسی اور ویلفیئر ٹرسٹ کو دے دیا ہوں۔ یہ 3 کیٹیگریز۔ ایک تو قسمت نے ان بچوں کے ساتھ ظلم کیا، اور اس کے بعد اس معاشرے نے ان کے ساتھ کیا انصاف کیا۔ FIA نے بتایا کہ اکثر عدالت انسانی بنیادوں پر بچوں کی کسٹڈی دے دیتی ہے اگر آپ ان کو سچ بتا دیں، لیکن عدالتی دستاویزات کے مطابق سارم برنی نے عدالت میں غلط بیانی کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی کفالت میں آئے تمام تر بچے یتیم اور لاوارث ہیں، جن میں 18 بچوں کی دستاویزات بنا کر پیسوں کے عوض انہیں بیرون ملک روانہ کیا گیا۔ کروڑوں کا معاملہ ہے، کروڑوں کا گھپلا۔ یہی سوال ہم کراچی کے ایک ایسے خاندان سے ملنے گئے جنہوں نے اپنے نومولود بچی ایک میٹرنیٹی ہوم کے ذریعے فروخت کی۔ نیو کراچی نامی علاقے کی رہائشی افشین، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، اس کے 2 بچے ہیں اور ان کے شوہر کرائے کا رکشہ چلاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری مہمان نوازی کرنے کے لیے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہ افشین کے اتنے برے حالات ہیں۔ ان کے شوہر روزانہ مشکل سے 200 سے 300 روپے کما پاتے ہیں، کبھی کبھار انہیں فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے پہلے سے 2 بچے ہیں اور ان کا خرچہ بہت مشکل سے نکل پاتا ہے۔ جب میری بیٹی پیٹ میں تھی تب مجھے لگا کہ میں اسے نہیں سنبھال پاؤں گی، تو میں نے ایک میٹرنیٹی ہوم کو کہا کہ میری مدد کریں۔ اپنی نومولود بچی کی فروخت کے لیے میٹرنیٹی ہوم نے انہیں سارم برنی ٹرسٹ کا بتایا اور کہا کہ کچھ دنوں میں یہ بچی فروخت ہو جائے گی۔ تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی بچی کو سارم برنی نے اس میٹرنیٹی ہوم سے لے لیا اور ان سے کہا کہ اب ان کا ٹرسٹ ہی اس بچی کو پالے گا۔ جب ہم سے FIA نے رابطہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری بچی تو امریکہ پہنچ چکی تھی۔ نہ بچی آپ کو ملے گی، نہ بچی کی والدہ آپ کو ملے گی، نہ بچی اب سارم برنی ٹرسٹ میں موجود ہوگی۔ اسی طرح کراچی کے علاقے ملیر کی 24 سالہ رہائشی بشرا کمل نے 22 جون 2024 کو FIA کی تفتیشی افسر بلال احمد کے پاس اپنا بیان ریکارڈ کرایا، جس میں اس نے بتایا کہ اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے، لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ بشرا نے اپنے بیان میں کہا کہ پھر میں نے فیس بک پر ایک گروپ اڈاپٹ اے چائلڈ لاہور دیکھا جس میں لکھا تھا کہ ایک بچی گود لینے کے لیے موجود ہے۔ خیال رہے کہ اڈاپٹ اے چائلڈ لاہور فیس بک پر موجود ایک ایسا گروپ ہے جو آج سے 5 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اس گروپ کے تقریباً 5000 اراکین ہیں اور اس کے کور فوٹو اور اس کے کور فوٹو پر شعیب انجم نامی ایڈوکیٹ کا نام ہے اور فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ایک تنبیہ بھی دی گئی کہ ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے اور نہ ہم کسی کے بچے مہیا کرتے ہیں، ہم صرف قانونی مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس گروپ سے رابطہ کرنے پر بشرا کا رابطہ مدیحہ نامی خاتون سے ہوا جنہوں نے خود کو ڈاکٹر بتایا۔ بشرا نے بتایا کہ مدیحہ نے کہا کہ بچی ہے لیکن اس کے آپریشن کا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ پھر مدیحہ کراچی میں ہمارا گھر دیکھنے بھی آئی اور اپنے ساتھ ایک ساتھی فائزہ کو بھی لے کر آئی اور کہا کہ آپ بچی کا میڈیکل کروا لیں، میں شناختی کارڈ کی کاپیز لے جا رہی ہوں، پیپر ورک کے لیے پھر آپ سے رابطہ کروں گی۔ پیپر ورک کے بعد مجھے بچی مل گئی، لیکن پھر 2 دن بعد مدیحہ اور فائزہ نے مجھے فون پر بلیک میل کیا اور بچی کے عوض کہا کہ 6 لاکھ روپے دو ورنہ FIR کٹوا دوں گی۔ میں نے ARY کے پروگرام سریام کی ٹیم سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے میرا بیان بھی لیا اور اس پورے معاملے میں شو ریکارڈ کیا۔ بشرا نے اپنے بیان میں بتایا کہ 1 ہفتے بعد انہیں سارم برنی ٹرسٹ سے حمیرہ نامی خاتون کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ بچی کو لے کر ٹرسٹ آ جائیں۔ بشرا نے کہا کہ جب میں ٹرسٹ پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ بچی کی والدہ بھی ہے۔ مجھے سارم برنی ٹرسٹ نے کہا کہ نہ بچی آپ کو ملے گی نہ بچی کی والدہ کو، یہ بچی اب سارم برنی ٹرسٹ میں جمع ہو جائے گی۔ سوچئے اتنا بڑا دھندا کہ ایک بچی جس کو اڈاپٹ کرنے کی غرض سے دوسرے اڈاپشن سینٹر سے ملوایا، اس کے بعد بچی سارم برنی نے خود اپنے پاس رکھی۔ بشرا نے مزید بتایا کہ ان سے اور ان کے شوہر سے ایک حلف نامے پر دستخط کروائے۔ اس حلف نامے میں نے اب تک ہونے والی ساری رودات بتائی ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد ARY کے شو میں ہمیں بچی دی گئی، لیکن جب شو کر کے واپس آئے تو بچی سارم برنی ٹرسٹ میں جمع ہو گئی۔ سوچئے، بشرا نے کہا کہ اب جو حلف نامہ سارم برنی ٹرسٹ نے FIA میں جمع کیا ہے اس کے مطابق میں اور میرا شوہر بچی کو نہیں سنبھال سکتے، اس لیے بچی سارم برنی ٹرسٹ کو دے رہے ہیں۔ لیکن اس سال 2024 میں پتہ چلا کہ وہ بچی اب امریکہ میں مقیم کسی فیملی کو دے دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ FIA نے سارم برنی کے علاوہ ملزم بسالت خان اور حمیرہ ناز کو بھی گرفتار کیا، جن پر الزام ہے کہ وہ جعلی دستاویزات مہیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سارم برنی کا سکینڈل انسانی سمگلنگ کے ہزاروں کیسز میں سے ایک ہے۔ اس وقت ایسے کئی کیسز ہیں جنہیں سننے اور نمٹانے میں عدالت کو 15 سال لگ جائیں گے۔ پاکستان میں گود لینے کا کوئی قانون موجود ہے؟ FIA کی جانب سے کی گئی تفتیش کے مطابق سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ نے بچوں کو ان کے والدین سے زبانی معاملات طے کرنے کے
बाद गोद लिया था। इस कानून के बारे में एडवोकेट हाई कोर्ट इम्तियाज अहमद सोमान ने बताया कि अदालत गार्डियनशिप इस सूरत में देती है कि अगर बच्चा इस माहौल में महफूज हो और उसे किसी और को बेचा ना जाए, उसे मुल्क से बाहर ना ले जाया जाए। लेकिन इस कानून पर कौन अमल करता है? एक और बात ये भी सामने आई कि इस्लामी मुल्क में शरई कानून नाफिज होने की वजह से गोद लेने का कानून तो नहीं है, लेकिन गार्डियनशिप भी इसी सूरत में मिलेगी अगर बच्चा या बच्ची यतीम होगा या फिर बायोलॉजिकल वालिदैन दोनों दिमागी तौर पर बीमार हों। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले, हमारे इलाके, हमारे शहर में जितने फलाही इदारे चल रहे हैं, क्या हम उनका कभी बागौर जायज़ा ले सकते हैं? क्या हम कभी ये महसूस कर सकते हैं कि इस समाजी फलाही इदारे के पीछे कोई गंदा, घिनौना, घटिया खेल तो नहीं खेला जा रहा? बच्चों को स्मगल तो नहीं किया जा रहा? बच्चों के साथ कोई ज्यादती, तशद्दुद या गलती तो नहीं की जा रही उनसे, या कोई गलत काम तो नहीं किया जा रहा? ये सब कुछ हमारा फ़र्ज़ है कि हमें पता होना चाहिए, ताकि हम ना सिर्फ गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें बल्कि उसको रोकने की कोशिश भी कर सकें। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।